ایک کالر محمد عثمان صاحب آئے ہیں. جی عثمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ جناب ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک. جناب جی سر اچھا یہ پروگرام آپ کا بھی میں نے سٹارٹ سے ہی سنا ہے. پچھلا بھی پروگرام میں نے سنا تھا, پورا تو نہیں لیکن سمجھ لے کوارٹر ایک جو ہے نا کافی حد تک سنا, جس میں وہ نجیب اللہ بھائی بھی آئے تھے. تو آپ کے پیارے دوست ماشاءاللہ. آپ بھی ہمارے دوست ہی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا ثاقب بھائی 2 منٹ بات کریں آپ, میں ذرا اپنا یہ جی عثمان کی بھائی, بورڈ سیٹ کر لوں. عثمان بھائی جی ٹھیک ہے. جی عثمان بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے سر, ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ جی جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک. جعفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر. عثمان شاید بھائی آپ آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ آپ نے ابھی شہباز بھائی نے جو ابھی حدیث بیان کی ہے ابو بکر کے حوالے سے, جی انہوں جی نے کہا اسی تھا پر کاش میں یہ کام نہ کرتا, جی 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 میں اسی پر میں بات سجدہ کرتا کے ہوں. در. جی جی میں پہلے تھوڑا اس بارے میں آپ کے جی 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 تمیزن تھوڑا یہ بات کر دوں کہ جو دوسرے سننے والے ہیں جو مجھے شاید نہیں جانتے ہوں گے, جی 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 میں کوئی ایسا ٹپیکل سنی نہیں ہوں کہ جو جسے کہتے ہیں نا اندھا دھن سنی, اور جو بغض رکھنے والا شیعہ سے یا کسی کو تکفیر کرنے والا. الحمدللہ میں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر ہوں, جو کہ جی ماشاء ڈنکے کی اللہ. چوٹ پر جو ہے نا ڈنکے کی جی چوٹ جی پر جو امت مسلمانوں کی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ان کو مسلمان ہی سمجھو اور تکفیر نہ کرو. تو میں اس چیز کا اس میں بڑا اسٹرکٹ ہوں, اور اسی وجہ سے میں نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا ہے. مولانا اسحاق کے ہی جو ساتھی تھے ہمارے, ان کو بھی کھو دیا کہ آپ کیوں ہماری طرح اسٹرکٹ کیوں نہیں. تو یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوں. میں تکفیر جو ہے نا میں کسی صورت برداشت نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں اچھا تو دوسرا دیکھیں جی جو آپ نے اس تکفیر نے تو امت میں جو ہے نا فتنہ گری شروع کی ہے نا. قبلہ آپ کی بات جی سے ہم اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں جی سر جاہل لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا, جاہل لوگ, اس میں کوئی جی شک نہیں. لیکن علماء اہل سنت نے تکفیر کا آغاز شروع کیا ہے, یعنی کہ شیعوں کی تکفیر, پھر اپنے ایک دوسرے فرقوں کی تکفیر. لیکن شکر الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو مراجع ہیں, وہ تکفیر کے قائل نہیں ہیں, بلکہ وہ اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کو عزت احترام دیتے ہیں. اور اس کے ثبوت بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے پائے جاتے ہیں الحمدللہ. جی 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 اس جی میں آگے سے ہمارے سنی حضرات کہتے ہیں نہیں وہ تقیہ تن ایسا کرتے ہیں. یہ تقیہ تن ایسے تو نہیں کرتے. دیکھیں جی جی میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں کہ میری 2 پھوپھیوں کی شادی اہل سنت کے گھر میں ہوئی ہے. ماشاء اللہ. جی اگر ہم ان کو مسلمان نہ سمجھتے ہوتے تو ان کو شادی رشتہ دیتے. جی جی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں نا, میں اہل سنت سے ہوں نا. جی دیکھیں جی ابھی میرے جی تھوڑے دن پہلے ایک بھائی سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا یار دیکھیں اگر تحریف قرآن کے معاملے میں بھی اگر وہ تقیہ کرتے ہیں نا, پہلی بات تو کرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. فتویٰ جو لگتا ہے جی نا, فتویٰ اتنا بڑا آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں, یعنی کہ اس کو امت سے جی باہر نکال رہے ہیں کہ ہی از نو جی مور ایسے مسلم, ٹھیک ہے, ہی امت سے نکال دیا. اور آپ جی آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فتویٰ اس کے جو ہے نا باطن پر لگائیں گے, یعنی آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا. اگلا ہاں بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس باطن پر چیز کے فتویٰ قائل نہیں لگایا ہیں جاتا ہے. تحریف. تو دیکھیں ان کے ہاں بات دور چلی جائے گی, ہم مؤثر کرتے ہیں اس چیز پر, واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. باطن میں فتویٰ دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے, یعنی کہ خالد بن ولید کا واقعہ ملتا ہے اور بھی ملتا ہے, انہوں نے بندے قتل کر دیے تھے. جی تو کہتا تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا, تو جی انہوں نے ظاہر پہ فتویٰ نہیں لگایا تھا, یعنی کہ صحابی نے ظاہر پہ فتویٰ نہیں لگایا تھا نا, اس نے باطن میں فتویٰ لگا دیا تھا. جی جی لیکن جی رسول خدا نے کہا تھا, یعنی کہ الٹ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس عمل سے بیزار ہوں, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جی 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 بالکل خدا کے رسول بالکل نے وہاں پر بہت واضح پیغام دے دیا کہ دیکھیں جب کوئی بندہ اسلام میں خوبی یہی ہے کہ جی اسلام کسی کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں شیعہ ہوں تو میں مسلمان ہوں, شیعہ ہوں, یا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے آپ اہل سنت ہے. نہیں, ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ہم نے زبان سے اقرار کر لیا اور بات ختم. یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. جی جی بالکل جی بالکل. جی قبلہ آپ موضوع پہ واپس آتے ہیں. تو آپ جو شہباز بھائی نے جو قبلہ نے جو حدیث پیش کیا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی جی اچھا دیکھیں شہباز بھائی نے یہ بھی حدیث پیش کی ہے, اور اس کے علاوہ ایک دوسرا انہوں نے ویڈیو بنائی ہے ابھی 2 دن پہلے ہی, اس کے اوپر بھی میں نے کمنٹ کیا تھا. یہ جی معاملہ جو ہے نا, یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. بگ باگ جی اس سلام میں اللہ کوئی علیہ شک کے نہیں ہے. جو قتل والا ہے, یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی بلیو کر رہے اس کے اوپر, تو پھر وہ جی اس کو حضرت عمر کو جو ہے نا حضرت عمر کہنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, اگر جو اس کے اوپر بلیو کر لیتا ہے. تو یہ معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری دیکھیں بیٹی اور وہ تو جنتی اللہ بھی عورتوں کی. کہتا ہے نا کہ جھوٹے جی خداؤں کو برا بلا مت کہو نا, تاکہ وہ سچے. ہم تو جو کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے دل میں پتھر ہے, ہمیں تو ایسے یقین ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ سورج جو چمکتا ہے نا,
تو ہمیں تو شیعوں کو ایسے یقین ہے، شیعوں کے بچوں کو ہے. ہم یہ بات ایسے نہیں کر رہے کہ ہم فراڈ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. آپ تو ہمیں تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں. ہمیں تو 100% یقین ہے. اب بندوں کو یقین نہیں ہے، بندوں کی تحقیق نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ہمیں تو بالکل ایسے یقین ہے کہ جیسے جی ظاہر سی بات ہے، آپ کو یقین ہے اسی لیے تو آپ اس کے اوپر پروگرام بھی کر رہے ہیں نا. جی تو جی جی اس میں میرا جو ہے نا، اب میری تھوڑی گفتگو سنیے گا، کیونکہ میں نے جی اسی جی لیے بسم پہلے اللہ کریں. تمیدن جو اچھی گفتگو کی ہے. پہلے میں اپنا بتا جی دوں جی کہ میں شیعہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ. الحمدللہ جتنے بھی آپ سب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، سب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، بلکہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت نے ہمیں بھی اہل سنت سے نکالا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمیں شیعہ نہیں سمجھتے. تو الحمدللہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے حق پر ہم ہی لوگ ہیں. تو بہرحال جی جو ٹھیک بھی ہے ہے، ٹھیک. تو اس میں شہباز بھائی نے جو حدیث پیش کی ہے نا، دیکھیں شہباز بھائی آ گئے ہیں. شہباز بھائی جی آگے. جی السلام علیکم. اچھا شہباز وعلیکم بھائی دیکھیں، السلام آپ نے جی جو روایت لگائی ہے نا، ایک تو یہ روایت بہت ہی مبہم ہے. ٹھیک ہے. صحیح. دوسرا، کوئی بھی جب آپ ہمارے منابع سے کوئی چیز دکھائیں گے نا، تو اگلا بندہ اس پہ کہے گا کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تشریح ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ہی کریں گے. ہمارے اہل سنت نے اس کی کیا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وضاحت کیا کی ہوئی ہے، صحیح. اور اس کو خالی ایک حدیث کے اوپر نہیں ہم چھوڑیں گے، ایک روایت کے اوپر نہیں چھوڑیں گے کہ حضرت بکر نے یہ کہا. ہم اس کا پورا سناریو دیکھیں، آگے پیچھے جو ہے نا، اس کا دیکھیں گے کہ حضرت بکر نے دوسری حدیث کیا بیان کی ہیں، اس کے اوپر تاریخ کیا صحیح. شاہد ہے، ہمارے پاس دوسری کیا روایات ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جس میں بخاری کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت بکر سیدنا علی علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ جب حضرت علی السلام کہتے ہیں کہ ہم خلافت میں ہمارا حق تھا، آپ لوگ ہمیں بلاتے تو وہ بہتر تھا. تو حضرت ابو بکر وہاں پر ہوتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ معاملہ تو چلے سارا آپ کے حق میں گیا، لیکن آگے تو ہمارے حق میں گیا نا، کہ بعد میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بیعت بھی کر لیتے ہیں، اور وہ حدیث آگے یہاں تک جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. حضرت بکر کی صحیح فضیلت ہوگا. بیان کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے بعد صاحب ان سے راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ اس اس حدیث میں اس لکھا روایت ہوا پہ میں سوال کر سکتا ہوں؟ اسی روایت پہ میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ ہے. جی جی اس روایت میں ایک لفظ ہے، میں اس کی تشریح میں واقعا یہ صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، بینی و بین اللہ، مجھے واقعا اس کی سمجھ نہیں آئی، اس جملے کی سمجھ نہیں آئی مجھے. اس جملے سے فقط امیر المومنین کی مظلومیت محسوس ہوتی ہے. جو یہ فرمایا کہ فی حیات فاطمہ، جناب زہرا کی زندگی میں علی کا احترام تھا، اور جب حضرت زہرا اس دنیا سے جاتی ہیں تو لوگ علی سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس کا مجھے جواب دیجیے گا. جی جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. بالکل یہ بالکل ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، حضرت علی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، تو ایسا ہوا ہوگا. تو یہ بات ہو گیا، میں نے یہ بات مان لی. ٹھیک ہے، اس وقت تک حضرت علی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں مظلوم ہے، لیکن ہم ابھی حدیث کے پابند ہیں نا. اب ہم آگے والے الفاظ کا کیا کریں پھر؟ نہیں بھائی، میں پوچھ رہا ہوں نا کہ جی ہم، آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ملا کے دیکھیں گے نا، پہلے کو جی بھی جی بات کو بھی، ایسا ہی ہے نا؟ جی جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جناب زہرا کی زندگی میں بیعت نہیں کی، جناب زہرا اس دنیا سے گئیں، رسول کی زندگی میں بھی امیر المومنین مظلوم تھے یا نہیں تھے صحابہ کے ہاتھوں؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، حضرت علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میں لیکن جس طرح مثال آپ لوگ وہ صحیح بہت روایت، آگے. آگے نہیں جاتے ہم، آپ ہی کی جتنا جی آپ جی مظلوم مان لیں، جتنا آپ مان لیں، آپ 50% وہ مان ہم لیں، اپنے مطابق، یعنی کہ جو ہمارے منابع ہاں، ہیں اس کے مطابق. ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ٹھیک ہے، روایت صحیح سند کہ علی سے کیا چاہتے ہو، علی کی شکایت لگاتے ہو تم. تو وہ صحابہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں علی کے لیے کچھ تھا، بغض تھا، تو ہم نے رسول سے شکایت لگائی. دیگر روایات میں ہے رسول نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت زیادہ ڈر رکھتا ہے، اور تم جو علی کے بارے میں سوچتے ہو ایسا نہیں ہے. پھر رسول نے فرمایا کہ امیر المومنین کی حدیث ہے مستدرک کی، ستغدر بی، رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ جو امت ہے یہ غدر کرے گی، دھوکہ کرے گی. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب ایک مقام سے رسول اللہ گزر رہے ہیں تو وہاں پہ گریہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس قوم کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ دیکھ رہا ہوں، لا یبدون الا بعدی. ان تمام روایات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو کتنی فیصد آپ کو امیر المومنین کی مظلومیت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ کا کیا بگاڑا تھا امیر المومنین نے؟ جی جی میں اس کا جواب دوں. جی 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 سر، یہ آپ کی جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ درست ہے، لیکن یہ درست اس طرح ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا نا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، ہم وہاں سے یہ لیتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ وہاں سے پراپر حضرت علی السلام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کیونکہ تینوں جنگوں میں سیدنا علی علیہ السلام حق پر ہیں، اور وہاں پر ان کو حق نہیں تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے، بلکہ حضرت علیہ السلام کو ہی ماننا چاہیے تھا. اور صحیح. یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اور قرآن بھی ایک ساتھ ہوں گے، جس طرح میں نے قرآن کو منوانے کے لیے جنگ کی ہے، علی علیہ السلام قرآن کی عثمان بھائی تعویل ایک چیز میں ایڈ کر کے دوں لیے پھر جنگ آپ اب کریں. آگے چلیں گے نا. ثاقب بھائی ایک ایک سیکنڈ اس سوال کو آ گیا کمپلیٹ کرنے دیں. جی ایک سیکنڈ صرف اس کو ہم اسی کے اوپر رہ کے نا کچھ چلنا چاہ رہے ہیں، ایک نقطے تک جی جی پہنچنا جی چاہ رہے ہیں. جی صرف ایک منٹ دیجیے گا ہمیں ثاقب بھائی ان جی کے جی ساتھ. کیا بالکل نام ٹھیک ہے، ہے؟ بات عثمان کریں. صاحب، آپ یہ سوال رکھیں پھر آپ اس سوال سے ان کے ساتھ کنٹینیو کیجیے گا. جی جی آپ نے بیان جی کیا جی عثمان بھائی کہ آپ اس کو لیتے ہیں حضرت عثمان کے قتل کے بعد. چلیں میں نے آپ کے جی یہاں پہ مانا، اس کو تھوڑا وضاحت کریں، پھر میں یہاں پہ ایک چیز رکھتا ہوں آپ کے سامنے. جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہاں سے ایکچولی حضرت علیہ السلام کی مظلومیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، جو ہماری کتابوں سے بھی ثابت ہے، اور بعد میں پھر جو بنو امیہ نے کیا، ٹھیک ہے، میں تو الحمدللہ میں ناسبی تو نہیں ہوں، تو مجھے سب پتا ہے کہ وہ کیا ہوا، اور جو بھی کتابوں میں ہماری الحمدللہ لکھا ہوا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حضرت علیہ السلام تینوں جنگوں پر حق پر ہیں، ان کے خلاف آنے والے ہماری یہ جو اصل جو ہمارے امام ہیں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے خلاف آنے والے وہ باغی تھے، بغا پر تھے، ٹھیک ہے، جنگ صفین والے وہ تو بالکل واضح ہے نا، ان کا تو کوئی حق نہیں، باقی کو بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ غلط تھے، یہ حضرت علیہ السلام کی مظلومی یہاں سے جو ہے نا بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ امت کس طرح اصل ٹریک پر آ جائے، ٹھیک ہے، دیکھیں میں کتنے بڑے بات کر رہا ہوں، حضرت علی علیہ السلام پوری کوشش کرتے رہے کہ ٹریک پر نہیں آئے۔ کے ساتھ آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، تو آپ روایت سے آپ نے اعراض کر لیا ہے، آپ روایت کے خلاف جا کے بات کر رہے ہیں۔ کون سی روایت؟ جو روایت آپ نے پیش کی تھی، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو لکھتے ہیں کہ بھائی، لیکن روایت میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں اور اس کے اوپر کچھ شروحات رکھتا ہوں، ان کی روشنی میں آپ نے کلام کرنا ہے، اور میں آپ سے واقعی جواب کا خواہوں۔ غالباً آپ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے اور ثاقب بھائی نے آپ سے خداحافظی کر دی تھی، میں نے پھر ان سے کہا کہ ان کو یہی وہی ہے، نہیں اور ہے نہیں، عثمان بھائی تو ہمیشہ اچھی دفعہ کرتے ہیں۔ نہیں وہ ایک دفعہ آئے تھے نا، ہاں جی میں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب کے شاگرد بلائیں آپ۔ ہاں جی میں ایکچولی کیا تھا، میں اپنے کہہ لیتے دوست ہیں، میں دبئی میں رہتا ہوں، ان کے پاس میری دعوت تھی، تو میں نے کہا یار یہ میں ابھی آ گیا تو پھر وہ سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے فوراً وہاں سے نا میں نکل گیا، میں اچھا نہیں سمجھا، میں نے کہا میں دبئی میں رہتا ہوں، میرے الحمدللہ اہل دوست ہیں میرے، کو ایسا مسئلہ نہیں۔ سلامت، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت اسکرین پہ میں لایا ہوں آپ کے لیے، یہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی جہاں پہ رہ رہے ہیں دبئی کے اطراف سے چھپی ہوئی ہے، ریاض سے۔ کہتے ہیں کہ کان لعلی من الناس وجہ حیات فاطمہ، علی کی جو ہے وہ ایک آبرو تھی جناب زہرا کی زندگی میں، فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، علی سے جو ہے وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں جب جناب زہرا کی وفات ہوتی ہے۔ اسی کے ذیل میں کیا کہتے ہیں جناب قرطبی صاحب کہتے ہیں اپنی المفہم جو تلخیص ہے کتاب مسلم کی، اس میں کہتے ہیں کہ کیا مراد ہے، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ان جملوں کی شرح ہم خود دیں گے، شیعہ کو حق نہیں ہے وہ شرح کرے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں وکان علی علی من الناس جہت حیات فاطمہ، جہت سے کیا مراد ہے کہ فاطمہ کی زندگی میں علی کی جہت تھی، کا جاہ و احترام، علی کا ایک احترام تھا، لوگ جو ہیں وہ کان یحترمون علی فی حیاتها کرامۃ لها، زہرا کی وجہ سے لوگ علی کا احترام کرتے تھے، کیوں کہ آگے کہتے ہیں لأن بدعۃ من رسول اللہ وهو مباشر لها، کیونکہ جناب زہرا رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور امیر المومنین ان کے ساتھ رہتے تھے۔ فلما ماتت، جب حضرت زہرا اس دنیا سے چلی جاتی ہیں اور وہ ابو بکر کی بیعت نہیں کرتے، لوگ اس احترام کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کے بعد آپ اس کو لیتے ہیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب جناب زہرا کی شہادت ہوتی ہے تو لوگ علی کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی بات تو روایت کے برخلاف جا رہی ہے۔ جی میں اس کا جواب دے دوں؟ جی بسم اللہ۔ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ نے ہماری روایت پیش کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بار بار سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو ہے نا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے سیدنا علی علیہ السلام کا احترام کیا جاتا تھا، اور جب وہ دنیا سے چلی گئیں تو ان کا احترام ختم ہو گیا۔ آپ جو دیکھیں یہ لکھنے والے بھی اہل سنت ہیں اور احترام کرنے والے بھی صحابہ ہیں، تو پھر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو یہ سارے احترام کرنے والے خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ پھر نہیں، وہ کہہ رہے احترام نہیں کر رہے، جناب زہرا کے بعد احترام نہیں کرتے تھے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ واقعہ جو ہوا ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، مطلب اسی پر آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ آپ نے ہمارے حوالے دیے ابھی، ان میں ہمارے اہل سنت کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ صحابہ جو تھے حضرت علی السلام کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ بی بی سلام اللہ جو ہیں وہ حضرت علی السلام کے عقد میں تھیں، نکاح میں تھیں، اور جیسی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ سے محبت ہے، اور جو آپ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں، ان کے بے شمار فضائل اہل بیت ہیں، سب کچھ ہیں وہ، تو ایسا کیا ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور نہ کوئی ہاشمی جو ہے وہ کوئی اس کے دل میں احترام رہا سیدہ کا، کیوں نہیں انہوں نے پھر بدلہ لیا؟ انہوں نے کیوں نہیں چڑھائی کی حضرت عمر اینڈ کمپنی پر؟ ہم آگے چلے گئے، ہم آگے چلے گئے، ہم ایک قدم اور آگے چلے گئے کہ امام علی نے قصاص نہیں لیا، امام علی نے بدلہ نہیں لیا، بنو ہاشم ساتھ نہیں ہوئے۔ سیدنا علی السلام کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں کہ دوسرے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ جو رسپیکٹ کرتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، تو وہی صحابہ نے بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تو وہ سب کیوں نہیں پھر وہاں پر؟ ایڈ کر دوں اگر زیادہ تو صرف آدھے منٹ میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ احترام کتنا کرتے تھے حضرت عمر جب آگ لے کے آئے تھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں، جو آپ کے یہاں ثابت ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی کہا تھا ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ کتنا احترام کرتے ہیں؟ اگر یہ بندے جو آپ کے گھر میں مشورہ کر رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا، یہ اتنا احترام کرتے تھے۔ جی شکریہ، بات جاری رکھیں آپ۔ جی اچھا، یہ روایت جو ہے یہ وہی ہے نا زید بن اسلم والی روایت ہے نا؟ جی زید بن اسلم والی بھی ہے، دوسری عبد الرحمن بن عوف والی بھی ہے، زید بن اسلم والی ہے، چلیں زید بن اسلم والی روایت ہے، جس کے اوپر ہم نے وہ لگا دی نا، ابھی وہ طلحہ بھائی نے ویڈیو بنائی ہے، تو اس کا آپ جواب دے دیں، وہ تو ثابت نہیں ہے، کیونکہ زید بن اسلم جو ہے
اسلم جو ہے وہ تو حضرت عمر کی اس میں غلامی میں اس وقت آیا جب وہ پہلے حج پر جو ہے نا اس پہ ایمان آپ سے بات کریں گے عثمان بھائی، اس روایت پہ تفصیلی کلام کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں نا، یہ وہ دلیل کے طور پہ رکھ رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے اس کی روایت کو، اس کے اوپر ابھی اس سے حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی کو میں نے دعوت بھی دی ہے، ان سے روبرو گفتگو کی انشاءاللہ، ان سے بھی ایک سیشن رکھیں گے، ہم ابھی ادھر نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی اسی پہ ہیں، آپ اسی پہ اگر تاکہ یہ کلیئر ہو جائے پھر آگے بڑھتے ہیں، جی بیان کریں۔ اچھا، میں وہ صحابہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اب آپ نے میری بات سننے کے بعد اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کرنی ہے نا، کہ بتائیں کہ یہ صحابہ جو ہیں حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کا احترام کر رہے ہیں، اور احترام کرنا بھی چاہیے تھا، بنتا بھی ہے۔ دیکھیں یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں دل سے، ظاہر سی بات ہے شیعہ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس واقعہ آپ سمجھتے ہیں بالکل صحیح ہے، تو اس کا ہر جو ہے نا وہ سارے کے سارے صحابہ پر جاتا ہے، صرف سیدنا علی علیہ السلام پر نہیں جاتا۔ سیدنا علی علیہ السلام اکیلے کیوں قصاص لیں؟ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ ہاشمی ہیں، حضرت علی السلام کے چچا زاد پھوپھی زاد، ٹھیک ہے، جو چچا زاد جو ہاشمی خاندان میں آتے ہیں، سب سے پہلا ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی سٹیپ اٹھایا۔ دیکھیں آج کے دور میں میری بیوی پر بھی اگر کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی گالی دے دے یا کوئی تھپڑ بھی مار دے تو میری غیرت بھی جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرے گی، بلکہ میرے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ پورا قبیلہ ہے، ایک سسٹم ہے مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے اس عورت کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر سارے کے سارے صحابہ پر حرف آتا ہے نا کہ انہوں نے مطلب کیوں نہیں وہ پھر انہوں نے کیا حضرت عمر کے خلاف کیا کوئی اقدام کیا، یا حضرت عمر اینڈ کمپنی کے جو آپ کہہ لیں حضرت ابوبکر عثمان، یہ سارے اینڈ کمپنی ہوئے نا آپ کے نزدیک، یا بیسیکلی تو ایک ہی گروتھ ہے یہ، تو پھر ان سب کے خلاف کیوں نہیں اقدام کیا گیا باقی صحابہ کی طرف سے؟ سارے کے سارے صحابہ اس میں پھر مجرم ہوئے۔ صحیح ہو گیا، جواب آپ سنیے، اب جواب سنیے گا، اور آپ کے میں نے جو اس لیے عرض کی کہ ظاہر روایت کے خلاف آپ نے تجزیہ کیا ہے، اب اس کو تفصیل سے ہم تھوڑا سا چند پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت سقیفہ کے حالات کیا تھے، اور آپ کن صحابہ کی بات کر رہے ہیں، بنو ہاشم میں کون تھے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اب آپ ایک قدم آگے چلے گئے کہ یہ تو صحابہ کے اوپر حرف آتا ہے اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جو نقل ہوئی ہے یہ بات مسلم ہے، آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے، تو آپ جا رہے ہیں کہ استبعاد کی طرف، کہ اگر اس بات کو قبول کر لیں تو صحابہ پہ حرف آتا ہے۔ بھائی یہ بات آپ کی کتابوں میں نقل ہو چکی ہے، آپ کے علماء نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس لیے آپ کے پاس چارہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ہاتھ ہٹائیں اور آپ اپنا ایک ایسا تجزیہ پیش کریں، چونکہ صحابہ پہ حرف آ رہا ہے تو لہٰذا ہم اس سے ہاتھ ہٹا لیں گے۔ اچھا، اس میں یہ اسے کہتے ہیں استبعاد، ٹھیک ہے، اسے دلیل نہیں کہا جاتا۔ جی ایک بات سن لیں اپنا محترم، کہ شہباز بھائی کہ دیکھیں یہ روایت کا جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا جو مرکزی راوی ہے زید بن اسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیگر بھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں اسی بخاری کی روایت پہ ہوں، بخاری کی روایت کی بات کر رہا ہوں۔ کون سی والی؟ یہی بخاری کی میں روایت کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ امیر المومنین کا احترام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی، اچھا میں اس کی دنیا کے بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اسی میں نا بخاری میں ہے نا کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ امیر المومنین کا احترام کرنا چھوڑ گئے تھے، تب امیر المومنین نے آ کے بیعت کر لی، صحیح ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی روایت کا ظاہر کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو مان لے تو صحابہ پہ حرف آتا ہے، تو آپ یا تو روایت وہ احترام نہیں کر رہے، نہیں وہ احترام نہیں کر رہے تو وہ تو ان کو اس طرح تو نہیں سمجھ رہے نا، وہ تو احترام نہیں کر رہے مطلب حضرت علی علیہ السلام کا، تو وہ تو بی بی سلام علیہ دنیا سے چلی گئی اس وجہ سے نہیں کر رہے نا، وہاں یہی تو نہیں لکھا میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ بی بی کے جانے کے بعد علی کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا بی بی کے جانے اس میں تو یہ جو حدیث میں لکھا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کرتے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت نہیں کی تھی حضرت علی علیہ السلام نے، اور سب نے کر لی تھی، تو وہ لوگوں کو یہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام بھی ان کی بیعت کر لے، تو پھر اس حدیث کے اگر سارا آپ مانے تو پھر وہ تو ہمارے حق میں چلی جاتی ہے نا، بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کر لی، حق میں لے کے جائیں گے عثمان بھائی، ہم آپ کے حق میں لے کے جا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی روایت کے مطابق 6 مہینے، آپ ہنسی خوشی کہہ رہے ہیں نا، بھائی خوشی پوری حدیث سے پتہ چلے گی نا، شروع میں روایت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب لوگوں نے علی کا احترام چھوڑ دیا، میرا لے دے کے مدعا بھی اسی جگہ پہ ہے، آپ شمال جائیں مشرق جائیں مغرب جائیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، اپنی جو تحلیل کریں، میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ نے امیر المؤمنین کا احترام کیوں چھوڑ دیا تھا؟ چلے میں اس پر بھی میں آپ کی سائڈ لے لیتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا، کیونکہ میں دیکھیں میں جو ہے نا لیکن میری سائڈ نہ لیں عثمان بھائی، دیکھیں میں آپ کو اپنی بات کلیئر کر دوں نا، میں تفصیلی شیعہ ہوں، سیدنا علی علیہ السلام کے اصلیت کا قائل ہوں، تو حضرت علی علیہ السلام کی خوشی میں میری خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وہ صحابہ نے ایسا کیا جیسا کچھ روایت میں لکھا تو انہوں نے غلط کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر نہیں ہے روایت میں اگر نہیں ہے ہوا ہے، تو ہم نے آگے کے حالات بھی دیکھنے ہیں نا سر،
کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں ہم آگے چلیں گے نا, ہم آگے چلیں گے نا, ہم ابھی آگے چلیں گے, ہم رکیں گے نہیں یہاں پہ. تو بس یہاں تک آپ یہ اگر مفروضے سے باہر نکل کے ایک دفعہ میری سائڈ نہ لیں, امیر المومنین کی سائڈ لے لیں, اہل بیت کی سائڈ لے لیں, اور یہاں پر کم سے کم مظلومیت امیر المومنین کو مان لیں کہ بھائی علی کا احترام کیوں چھوڑ دیا گیا. کیا یہ وہ علی نہیں ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں اس علی کی نہیں ہیں؟ کیا اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اسی گھرانے کی نہیں ہیں؟ کیا اسلام کے لیے تمام جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں فاتح علی نہیں ہیں؟ تو جب اسلام کی سربلندی میں سب سے زیادہ کردار علی کا ہے تو پھر اس علی کا احترام ان لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ تو آپ یہاں پر اس چیز کو مانیں کہ صحابہ کا یہ جو احترام تھا یہ فرضی تھا اور وہ اپنے ہوائے نفس کے تابع تھے, رسول کی احادیث کے تابع نہیں تھے. مانیں آپ اس کو. تو سر اس میں دیکھیں نا, اس میں حضرت عقیل بھی ہیں, ان کے بھائی بھی ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی ہیں, ٹھیک ہے, سیدنا عباس بھی ہیں, تو وہ تو اس وقت حیات ہے نا, تو وہ اس پر ان میں سب کو پھر رگڑا لگائیں گے آپ پھر, ٹھیک ہے. ہاشمی بھی تو وہاں پر ہیں نا اس وقت. ابھی میں ایک اور روایت لے آتا ہوں. حضرت عباس بھی اس سے نکل جائیں گے, حضرت عقیل اور یہ سارے, کیونکہ یہاں پر صحابہ کی بات آ رہی ہے. صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو حضرت عقیل اور ان کے لیے آپ ہمیں اسپیشل طور پہ دکھائیں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ وہ حضرت عقیل بھی نہیں ان کو مانتے تھے, آپ اور ہاشمی لوگوں کا ہمیں لے کر آئیں گے. پہلی چیز تو دیکھیں ہر چیز کے مستثنات ہوتے ہیں. ابھی میں حضرت عباس کی روایت آپ کے سامنے رکھ دوں, وہ روایت اور زیادہ سخت ہے, اور زیادہ سخت ہے. مسلم کی روایت ہے, بخاری کی, بے بخشی معذرت کے ساتھ بخاری کی روایت ہے, رکھوں آپ کے سامنے, چلیں یہ روایت بھی دیکھیں. ابھی آپ یہ وہ چیز ہے کہ جو بتاتی ہے کہ امیر المومنین کی مظلومیت کس نوعیت کی تھی. یہ میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں. ابھی ایک روایت سے ہم دوسری روایت کے ساتھ, آپ کہتے ہیں نا ساری روایتیں ایک ساتھ رکھیں گے نتیجہ لیں گے, تو ابھی ہم نتیجہ لینے لگے ہیں ساری روایتیں ایک ساتھ رکھ کے. یہ روایت ہے جو یہ علماء بڑے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین جو ہیں, یہ روایت ملاحظہ فرمائیں, فتح الباری کی شرح کے ساتھ ہے. روایت نمبر بخاری کی 4270 ہے. وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں رسول کے چہرے پہ, چونکہ بنی ہاشم کے چہرے پہ دیکھ لیتا ہوں کہ جب وہ اپنے موت کے قریب ہوتے ہیں, وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت انی لعارف, ٹھیک ہے. تو یہ کس کا مائک ہے تنگ کر رہا ہے؟ یہ ہمارے کسی بھائی کا مائک تنگ کر رہا ہے. اچھا, تو یہ میں روایت دوبارہ رکھتا ہوں تاکہ کیونکہ ڈسٹربنس ہو رہی تھی. دیکھیے گا اس میں ایک لفظ ہے کہ اے علی انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا, 3 دن کے بعد تم عبد العصا بن جاؤ گے. آپ کو اس عبد العصا کا معنی معلوم ہے یا میں شرح سے دکھاؤں عثمان بھائی؟ آپ بتائیں, مجھے اتنی عربی نہیں آتی. ہاں, یہ کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے کہ تم دوسروں کے تابع بن جاؤ گے. کیا مطلب ہے دوسروں کے؟ ابھی امیر المومنین کسی کے تابع نہیں ہیں لیکن تم غیر کے تابع بن جاؤ گے. یہ فتح الباری نے بیان کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور شروحات نے آپ کے شارحین نے کیا بیان کیا ہے. ملا علی قاری صاحب نے اسی کی شرح میں یہ بیان کیا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ عبد العصا بن جائیں گے 3 دن کے بعد. ابھی رسول اللہ کی اس دنیا سے نہیں گئے, ابھی رسول اللہ بھی نہیں گئے, ٹھیک ہے, ابھی جناب زہرا بھی نہیں گئی. جناب زہرا آپ کے بقول 6 ماہ بعد گئی ہیں. ابھی یہ جناب عباس پہلے سے پیشن گوئی کر رہی ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت عباس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, چونکہ آپ کہہ رہے تھے نا وہ بھی تھے تو ان کا کیا بنے گا. کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان نبی یموت بعد 3 ایام, کہ نبی 3 دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے. وتصیر انت مامورا علیک بلا عز ولا حرمہ بین الناس, کہ تم 3 دن کے بعد لوگوں کے ماتحت بن جاؤ گے, تمہارے بلا عزت کوئی عزت نہیں ہوگی. اے علی تمہاری لوگوں کے درمیان کوئی حرمت نہیں ہوگی. آ جائیں بسم اللہ. اب ایک اور روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو بتا رہی ہے کہ رسول کے بعد ہی علی کی عزت و احترام چلی جائے گی. حضرت عباس کا اعتراف ہے. اب بتائیں. نہیں, اس میں حضرت عباس یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دوسروں کی اتباع کرنے لگیں گے. عزت و احترام, کیا دوسروں کی اتباع سے عزت و احترام ختم ہوتا ہے انسان کا؟ اچھا, دوسری روایت میں انہوں نے کہا کہ آپ کا عزت احترام ختم ہو جائے گا. دوسری جو پڑھی آپ نہیں, اسی روایت کے عبد العصا کے معنی میں بدر الدین عینی نے, عجلونی نے, شارحین نے, میں 10 شارحین یہاں پہ رکھ سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ علی تم دوسروں کے اس انداز سے تابع ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی عزت اور احترام لوگوں کے درمیان نہیں رہے گا رسول کے بعد. جی, تو اب اس میں دیکھیں نا, پھر بہت سارے صحابہ بھی ایک طرف آ جاتے ہیں نا, لیکن پھر بھی حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا ان کی دیکھیں, میں پھر بھی یہی کہوں گا حضرت علی علیہ السلام کی عزت کرنا جو ہے نا ضروری تھی, کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام جو ہے, میں تو کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کہ ہوتے ہوئے نا حضرت علی علیہ السلام امام تو حضرت علی علیہ السلام ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے مولانا اسحاق سے بھی سنا ہوگا. اور سیدنا عباس کا جو معاملہ ہوا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ, وہ جو انہوں نے کچھ سخت الفاظ ادا کیے اپنے بھتیجے کے بارے میں, تو وہاں پر بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ سیدنا عباس کو وہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے. بہرحال وہ چچا بھتیجے کی بھی بات تھی. لیکن یہ معاملہ جس طرح آپ ان چھوٹی چھوٹی روایتوں سے اتنا وہ آگے لے کے جاتے ہیں نا, تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ دنیا میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں, استغفر اللہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا آپ بہت احترام کرتے ہیں. بھائی روایت واضح کہہ رہی, میں شر بھی شیعہ پیش نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد, آپ کہہ رہی چھوٹی سی بات ہے علی کی عزت و احترام لوگوں میں نہیں رہی, تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, آپ اس سے بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں عثمان بھائی؟ نہیں, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں.
ٹھیک ہے تو میں حضرت یہی علی پوچھ رہا السلام ہوں کے ساتھ ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، پوری کی پوری ایک صحابہ کی جماعت پھر ایک طرف اور ہاشمی بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے آگاہ تو دیکھیں آپ اب کس کے ساتھ ہیں؟ فیصلہ یہیں پہ کرنا ہے. آپ دونوں کے ساتھ ہیں، جو علی کا احترام نہیں کر رہے ان کے ساتھ بھی ہیں اور علی کے ساتھ بھی ہیں. پھر ہم نے آگے والے معاملات بھی دیکھنے ہیں نا سر. آپ تو پھر اسی میں اٹک گئے ہیں نا. پھر آگے بھی تو ہم میں نے اٹکا دیکھنا ہے نہیں کہ ہوں، حضرت علی السلام دیکھیں نے میں باقی اٹکا نہیں زندگی ہوں تو گزاری ہے نا. اس کے جی، بعد جو ہے گزاری ہے. تو حضرت عباس یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم رسول کے جانے کے بعد، میں دیکھ رہا ہوں رسول کے جانے کے بعد، یعنی کیا مطلب ہے؟ حضرت عباس دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. حضرت عباس کو کہاں سے معلوم ہوا؟ آپ خود سوچیں، اس روایت کی تھوڑی سی تحلیل کر لیں، تھوڑا سا آپ تجزیہ کر لیں. آپ تاریخ کو تجزیہ کرتے ہیں، مفتی اسحاق کے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے فالوور ہیں، تو وہ بھی بڑے تجزیہ کرتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں اسی روایت کو تجزیہ کر لیں کہ حضرت عباس یہ کہاں سے پیشن گوئی کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی زندگی میں ہی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ علی کو اپنا تابع بنایا جائے اور علی کی حرمت کو ختم کیا جائے، علی کی لوگوں کے درمیان عزت کو ختم کیا جائے. ایسی پلاننگ صحابہ کر رہے تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے آگے بھی چلنا ہے، میں آپ کے ساتھ آگے چلوں گا، لیکن جب ہمارا یہ مقدمہ مضبوط ہو جائے گا آگے والی بات آسانی سے حل ہو جائے گی. عثمان بھائی جی اچھا، اس پر میں تھوڑا عرض کر دوں نا. تو آپ نے یہ سیدنا عباس سے یہ اتنی واضح دیکھیں، یہ بہت ہی مطلب کہ باریک بات ہے جو سیدنا عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عباس سے آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے، نہ ہی اپنی کتابوں سے، نہ ہی عبداللہ ابن عباس سے، کہ بی بی سلام اللہ علیہ قتل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ سید موسوی صاحب نے بھی آپ سے ایک سوال رکھا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں اتنی باریک بات اگر کر سکتے ہیں سیدنا عباس کہ حضرت علی السلام کے بارے میں ایسا ہو جائے گا اور لوگ ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا واقعہ جس کے اوپر آپ نے پروگرام رکھا ہوا ہے، یہ سارے اس کے روایت کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی بھی ہاشمی نہیں ہے اس پر روایت کرنے والا. یہ کیوں ایسا معاملہ ہے؟ ایک ہی جو ہے اس مدینہ، پوری ابھی مدینہ ہم میں ایک ہی بندہ ہے تو اس وقت جی موجود بھی نہیں تھا اور اس کو ساری وہ بات پتہ چل گئی. اس کا جواب نہایت آسان ہے، میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا جواب نہایت آسان ہے. صحیح ہے. اہل سنت منہج کیا ہے آپ کا؟ جی صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں اہل سنت منہج کیا ہے؟ وہ اہل سنت منہج، اس کے اوپر بہت ہم بات کر چکے ہیں. اس میں آپ کو دیکھیے ابھی آپ بتا کتابیں دوں. اہل سنت کی ہے نا، کتابیں اہل سنت کی جی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں روایتیں نہیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں جی میں روایتیں اہل نہیں ہیں، سنت فلاں سے کہتا نہیں ہوں. ہے، ایک اہل ہی بندے سنت سے ہیں. منج کیا میں منہج؟ یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ پر جو ہے نا بات نہ کی جائے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر بالکل آپ کو حق نظر آ رہا ہو وہ آپ جو ہے نا اس کو چھپانا شروع کر دیں. یہ ابھی اہل آپ چھپا رہے سنت ہیں، جو خود چھپا موجودہ رہے اہل ہیں. آپ سنت اس کا ابھی یہ مطلب لیتی ہے. آپ موجودہ اہل سنت اس میں کا سے یہ مطلب آپ لیتی ہے. ایک عثمان بھائی، آپ جیسے معتدل بندہ بھی ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ علی کا عزت و احترام نہیں لوگ کر رہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی بات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ بھی تو اسی پہ آگے نا، مشاجرات میں آپ بھی تو چشم پوشی کر کے آگے جانا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے بی بی اسلام اللہ علیہ کے اوپر جو آپ کا پروگرام ہے نا، میں نے اس حوالے سے بات کی ہے میں اس کہ روایت پہ بات نہیں کر رہا. میں ابھی آپ کی خدمت میں روایات رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں روایات رکھ دوں گا، بنو ہاشم سے رکھ دوں گا اور ہمارے اہل بیت سے بھی روایات رکھ دوں گا. میں دیکھیں موضوع ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے تو یہی مسئلہ خراب ہوتا ہے. عثمان بھائی آپ نہایت ایک سینسیبل شخصیت ہیں. میں اس لیے بڑا لطف آتا ہے آپ جیسے لوگ آتے ہیں برادران اہل سنت میں سے، اور ہم بھی ایک احترام کے ساتھ ایک علمی اور ادبی گفتگو ہوتی ہے. ہم اس لیے ابھی سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم روایت کو مکمل طور پہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم روایت کو مکمل طور پہ دیکھتے ہوئے پہلے مقدمے میں ہی رکے ہوئے ہیں. اسی پہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. میں آگے کیا لے کے جاؤں آپ کو؟ میں آپ سر اسی پہ دوبارہ فیصلہ آپ سے کر یہ لیں. کہہ دیتا ہوں. میں دوبارہ اس پر عرض کر، میں اپنا جواب کلیئر آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے کہا نا سیدنا علی علیہ السلام کی عزت تھی. ٹھیک ہے، میرے لیے سیدنا علی علیہ السلام کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، میں سیدنا علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہوں. ظاہر سی بات، جب افضلیت کا قائل ہوں تو میرے نزدیک اس وقت وہ سب سے افضل وہی ہیں اور ان کا احترام بھی بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اب دیگر آپ کی کتب دیکھتے ہیں، آپ کا خطبہ شکشکیہ جو آپ کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر حضرت علی علیہ السلام خود جو ہے وہ شیخین کی عزت و احترام کر رہے ہیں. تو پھر اس میں ہم کیا شکشکیہ کریں میں گے؟ احترام کر رہے ہیں، شکشکیہ میں احترام کر رہے ہیں شیخین کا. اس میں وہ اچھے الفاظ ادا کر رہے ہیں نا حضرت بکر صدیق استغفر حضرت عمر اللہ، شکشکیہ میں اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. عثمان بھائی آپ نے شکشکیہ پشتو میں پڑھا ہے؟ میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کا پیش کر دوں گا. آپ میں ابھی پڑھ دکھا دیتا ہوں، مجھے آپ کو بھیجنے کے میں ابھی سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں مکتوب عثمان ہے نا بھائی سر، دیکھیں، بہت سارے ہیں اس میں. حضرت علی علیہ السلام دیکھیں جو ہے آپ شکشکیہ کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں عثمان بھائی مجھے آپ سے اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں تھی. آپ شکشکیہ خطبے کو جس کو اہل سنت اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اس میں شیخین کی مذمت ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی اماد بھائی آپ کے سامنے خطبہ رکھ دیتے ہیں. آپ نے اگر صحیح سے نہیں پڑھا تو ابھی آپ کے سامنے خطبہ رکھ دیتے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں ایک ہی مکتوب تو نہیں ہے نا، اس میں اور بھی ہے نا. دیکھیں میں اور رکھ دوں. میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے کتنے مکتوب رکھوں شیخین کی مذمت میں؟ آپ بتائیں. میں اتنی رکھوں گا، 5. تو وہ جو اس میں پھر فضیلت والے ہیں اس کو پھر آپ مانیں گے؟ فضیلت والا وہ جو للہ فلان جی وہی کہ حضرت عمر کی تعریف کی تھی، وہ والا. جی حضرت عمر کی تاریخ میں ہے نا وہ، پھر آپ نہیں ہے نا کہاں. اماد بھائی، میں عثمان بھائی میں آپ سے اب دیکھیں ایک مقدمے پہ میں رک کے پھنس گیا. آپ ابھی وہ خطبے کے اوپر اماد بھائی نے پوری ایک کلپ بنایا ہوا ہے مرزا صاحب کے پیچھے. آپ
لوگ اس خطبے کو لے کے چل پڑے ہیں, آپ نے خود تحقیق نہیں کی. عثمان بھائی افسوس کی بات ہے, آپ خود تحقیق کر لیتے. مرزا صاحب کی علمی قابلیت آپ کو پتا ہے کتنی ہے, بتاؤں ابھی؟ نہیں میں ان کو فالو نہیں کرتا مرزا صاحب کو. مفتی ساق صاحب کی بھی بتا سکتا ہوں, 2 منٹ کا کام ہے. جی ٹھیک ہے, میں مفتی ساق صاحب, اس لیے میں نے اس دن کہا کہ ان کو بلائیں, میں مفتی ساق صاحب سے ایک سوال رکھوں گا, اگر کوئی مفتی ساق صاحب کا شاگرد مجھے پہ اس پہ جواب دینے پہ قانع ہو گیا, میں مفتی ساق صاحب کو سلیوٹ کروں گا. ایک سوال رکھوں گا ان کی علمی قابلیت پہ, ٹھیک ہے, وہ اگلے سٹیپ پہ ہے, وہ میرے ابھی ہے پینڈنگ پہ ہے, ٹھیک ہے, وہ میں ثبوت کے ساتھ رکھوں گا. آپ میرا کلپ بھی اس پہ موجود ہے, لیکن رکھوں گا. ابھی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم مشرق مغرب گھوم کر آئیں, بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. عثمان بھائی کافی لوگ کال پہ ویٹنگ میں ہیں, تو میں نہیں چاہ رہا کہ اس طریقے سے ہم چلیں. میں پہلے مقدمے میں آپ کے ساتھ یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ کلیئر ہو جائے کہ امیر المؤمنین کا, آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کے بعد ہم اس کو لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2 روایات بخاری مسلم سے رکھی, ان کے مطابق رسول کے بعد سے ہی, رسول جیسے اس دنیا سے گئے ہیں, لوگ امیر المؤمنین کا احترام چھوڑ گئے, وہ بلا عزہ و بلا احترام, اور وہ لوگ صحابہ تھے. وہ یہی صحابہ آپ کہتے ہیں. اس میں دیکھیں نا شہباز بھائی, ایک معاملہ ہوا ہے نا, یہ بنو ثقیفہ والا جو معاملہ ہوا ہے, اس میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے ان کو یہ سمجھ آیا کہ جو ہے نا یہ ہمیں وہاں بلانا چاہیے تھا اس میں, لیکن وہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ لوگ نہیں بلا سکے اس وقت, وہ فوراً یہ ان کو معاملہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تو امیر المومنین نے کہاں پہ کہا مجھے بلا لیتے؟ جی امیر المومنین نے کہاں پہ فرمایا کہ مجھے بلا لیتے؟ نہیں, اس میں شامل کرنے کے الفاظ نہیں ہے بخاری کی جو روایت ہے کہ آپ ہمیں اس میں شامل کرنا لے آتے ہیں بخاری. ٹھیک ہے, کس میں آپ ہم سے اس میں یہ الفاظ ہیں شامل کر لیتے, یا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس امر کے زیادہ مستحق تھے؟ اس میں کون سے الفاظ ہیں کہ ہم اس چیز کے زیادہ مستحق تھے, یہ الفاظ ہیں, یا آپ ہمیں مشورے میں شامل کر لیتے, یہ الفاظ ہیں؟ بات تو یہی ایک ہی ہو جاتی ہے نا کہ جب مشورے میں شامل کرتے ہیں یا ہم اس کے زیادہ مستحق تھے. ٹھیک ہے, آپ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کا مقصد تو یہی کہتا ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام نہیں, آپ کی روایت میں ابھی سنیں, میں آپ ہی کی کتابوں سے صحیح سند روایات بخاری سے اور دیگر کتابوں سے رکھ دوں کہ امیر المومنین نے ایک نہیں کئی مقامات میں فرمایا کہ میں ابو بکر عمر عثمان سے زیادہ اس خلافت کا حقدار تھا. رکھ دوں آپ کی کتابوں سے صحیح روایات؟ تو پھر ان کو پھر کوشش کرنی چاہیے نا, پھر انہوں نے بیعت کیوں کی حضرت ابو بکر کی؟ یہ اگلا مرلہ ہے, ہم اس پہ اس کے جواب دیتے ہیں. پہلے مرلے میں آپ اس چیز کو مانیں کہ امیر المومنین خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور مانتے تھے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ زور زبردستی ہمارے اوپر نافذ ہیں. امیر المومنین کا یہ عقیدہ تھا. آپ امیر المومنین کے ساتھ اس عقیدے میں ان کے ساتھ شامل ہیں؟ نہیں, میں تو پوری طرح بات کو دیکھوں گا نا سر. دیکھیں حضرت علی علیہ السلام دیکھیں جب بندہ دیکھیں, میں ایک بس مجھے سے 2 منٹ دے دیں پلیز. دیکھیں میں سوال رکھ دوں اس کا جواب دیجیے گا. سوال رکھ دوں. اب 2 چیزیں ہیں, یہ میں سوال رکھ رہا ہوں اس پہ. امیر المومنین ایک طرف فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوئے ہو اور تم نے کیا کیا ہے, زبردستی نافذ ہو کر ہمارے اوپر خلیفہ بن گئے, میں زیادہ حقدار تھا. دوسری طرف بیعت کر لی. تو یا تو اللہ یعذ باللہ آپ کی منطق کے مطابق امیر المومنین نے اللہ یعذ باللہ ثم نستجیر باللہ 2 رخی چہرہ اپنایا, ٹھیک ہے, یا پہلی بات سچ تھی یا دوسری چیز سچ ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہے. اب آپ جواب دیں. جی, ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دل سے جو ہے نا سچے دل سے ان کو حاکم وقت تسلیم کیا ہے. دیکھیں پھر آپ لوگ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی السلام ان کو حاکم وقت تسلیم کر کے امامت کے چکر سے نکل جاتے ہیں. حضرت علی السلام ہی امام ہے, ٹھیک ہے, ظاہری امام حضرت علی علیہ السلام ہے, ہر چیز ہر لحاظ سے جو ہے نا عزت و احترام کے لحاظ سے وہ ہاشمی ہے. ٹھیک ہے, دنیاوی حکومت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو پہلے مل گئی, حضرت عمر کو دوسری مل گئی, حضرت عثمان کو تیسری, اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی علیہ السلام آ گئے. لیکن جو ان لوگوں کا مقام ہے ہمارے اماموں کا, ٹھیک ہے, وہ ہم جس طرح ان کو سمجھتے ہیں نا اصلی سنی جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایسا ہی ہے کہ افضلیت انہی کی ہے. ٹھیک ہے, امامت سب کچھ انہی کے پاس تھا. ٹھیک ہے, ظاہری جو حکمیت ہے اور جو سلسلہ ہے دنیا کا, وہ حضرت بکر, حضرت عمر, عثمان, اور اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس. عثمان بھائی آپ سمجھدار ہیں, اصلی سنی سمجھدار ہیں, یا حضرت ابو بکر سمجھدار تھے؟ دیکھیں نہیں, حضرت ابو بکر نے جس طرح, پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سوال سن لینا, پورا سوال یہ ہے کہ عثمان بھائی جیسا, ابو اماد بھائی بڑا پیارا نقطہ ہے. اصغر شاہ صاحب چونکہ نہایت ہی ایک دقیق انسان ہے. اصغر شاہ صاحب توجہ کیجیے گا, آگاہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے شاگرد کے اصلی امام جو ہیں وہ امیر المومنین ہی تھے. وہ زیادہ ہم ان کو افضل بھی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو سارے معاملات سمجھتے ہیں. آج کا ایک سنی یہ سمجھ رہا ہے کہ علی کے پاس زیادہ ایبلٹی تھی, علی کے پاس زیادہ خصوصیات تھیں کہ وہ منصب کو سنبھالتے. حضرت ابو بکر سے زیادہ سمجھدار آج کا سنی نہیں ہو گیا؟ نہیں, منصب کو سنبھالنے کی بات میں نے کی. منصب دیکھیں وہ ان کو وقت کے لوگوں نے چنا ہے نا, اسی میں اہل بیت بھی شامل, اپنا ہم تو اہل بیت میں جن لوگوں نے چنا, تو جن لوگوں نے چنا وہ سمجھدار نہیں تھے. جن لوگوں نے چنا وہ سمجھدار نہیں تھے, وہ انہیں نہیں معلوم تھا اس بندے میں علی سے کم اہلیت ہے. سر وہ دنیاوی خلافت جو ہے آپ پھر اس کو اس طرح لیتے ہیں. دنیاوی خلافت جو ہے امیر المومنین کے پاس دنیاوی خلافت سنبھالنے کی اہلیت ابو بکر کی نسبت کم تھی. تو یہ تو پھر وہ سارے صحابہ پر اور حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت عقیل, ان سب پر حرف آتا ہے, جتنے بھی اس دور میں ہاشمی موجود تھے, کہ انہوں نے پھر کیوں حضرت ابو بکر کو مان لیا. میں صرف میری عرض سن لیں
کہ دیکھیں مجھے پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرتی ہے ایز اے ٹیچر ایک اسکول میں, اور مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے اور کہتے ہیں جی فلاں اسکول میں آپ جائیں اور آپ کی رپورٹنگ ہے وہاں پر اور اس دن سے آپ نے جوائن کرنا ہے. اب میرے پاس حکومت کا اتھارٹی لیٹر ہے, میں آگے وہاں جاتا ہوں, وہاں کے استاد کہتے ہیں جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں میرے پاس تو گورنمنٹ کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آگے سے رجسٹ کرتے ہیں نہیں بھائی ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ جائیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, مجھے اسکول سے باہر نکال دیتے. اب میرے پاس حکومت کا لیٹر ہے, ٹھیک ہے, میں جاؤں گا, میں بڑی سے بڑی عدالت میں جاؤں گا, اس کو چیلنج کروں گا, بھائی یہ مجھے حکومت نے اسکول کا ٹیچر بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک محمد عثمان مرزا جس کو پاکستان کی حکومت ٹیچر بنا دے تو وہ جج کے پاس جائے اور بڑی سے بڑی عدالت کو جو ہے نا دروازہ کھٹکائے. لیکن سیدنا علی علیہ السلام کو اللہ نے منسوس کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا, اور حضرت علی علیہ السلام نے کوئی ایک بھی کسی جج کے پاس نہیں گئے, کوئی جتھا نہیں بنایا. بلکہ میں تو یہاں تک کوشش کروں گا کہ میں 10-15 لوگوں کو جتنے بھی میں کر سکتا ہوں ان کو ساتھ میں لاؤں, ویڈیو ریکارڈ کرواؤں. جج کا نام کیا ہے جس کے پاس حضرت علی جاتے ہیں؟ جج کا نام بتائیں, وہ جج کا نام بتائیں کہ جس کے پاس حضرت علی جاتے ہیں. حضرت علی اسلام خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں بھائی. مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, آپ تو قبر کر کے بیٹھے ہیں جا رہے ہیں, نہیں سر دیکھیں میں جا رہے ہیں, چلیں بسم اللہ دیکھیں سر بات بھی سن لیں, پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ دیکھیں حضرت علی اسلام قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثبوت پیش کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے نا, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. احسن تم عثمان بھائی, آپ نے جو مقدمہ پیش کیا میں آپ کو داد دیتا ہوں. اب آپ ایسی بند گلی میں چلے گئے, اب آپ کے پاس واپس آنے کا آپشن نہیں ہوگا. کیسے, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بھائی عثمان بھائی, آپ نے یہی بات کی ہے کہ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین کو افضل سمجھتے ہیں, لیکن دنیاوی منصب جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے سنبھال لیا. غامدی نے آج کیا بات کی ہے, دنیاوی منصب کس نے سنبھالا تھا؟ معاویہ نے, اور امیر المومنین پیچھے ہو گئے. نہیں, ایک لاٹھی ساری جگہ پہ, ایک لاٹھی ساری جگہ پہ, ایک لاٹھی ساری. سر اس کو اہل سنت کے لوگ ہی اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. لانا بھیجنی چاہیے سر, نہیں بھیجنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس زیادہ خصوصیات تھیں, علی افضل تھے, لیکن ظاہری منصب جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو مل گیا, تو ہم حضرت ابوبکر کو مان رہے ہیں کہ ان کو لوگوں نے صحابہ کے اوپر حرف آ رہا ہے, اس لیے چونکہ صحابہ نے ان کو آگے کر دیا تو ہم حضرت ابوبکر کو مان رہے ہیں. یہ آپ نے مانا ہے یا نہیں مانا؟ ہاں جی مانا ہے, یہ تو آپ کا مقدمہ ہے نا. آپ دیکھیں میں نے آپ کی پوری بات سنی. اب ایک آپ نے یہ بات اپنا مقدمہ ڈیولپ کیا کہ بھائی ہم حضرت ابوبکر کو, اگرچہ ہمارے نزدیک حضرت علی کے پاس خصوصیات تھیں, سارے معاملات ہیں, ہم ان کو افضل مانتے ہیں, ہم اصلی سنی یہ سمجھتے ہیں, لیکن اگر ہم حضرت ابوبکر کو نہ مانیں تو صحابہ کے اوپر حرف آتا ہے. سوال, معاویہ جب آیا تو امیر المومنین تھے یا نہیں تھے؟ جب معاویہ آیا باقی صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ تو معاویہ کے خلاف کسی عدالت میں امیر المومنین کیوں نہیں گئے؟ امیر المومنین نے جنگ صفین کے بعد کیوں اتنا عرصہ جب وہ معاویہ رہا کیوں اقدامات نہیں کیے؟ امام حسن اور امام حسین بعد میں آئے, باقی صحابہ آئے, یزید آ گیا, اسی یزید کو آپ نے آپ کے انہی صحابہ نے بٹھایا, ان صحابہ پہ تب حرف کیوں نہیں آیا؟ جی اسوانی بھائی, سیدنا علی علیہ السلام امیر معاویہ کے دور میں خود حاکم وقت ہیں اور وہ اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو مانو. اس کے بعد کہاں گئی حکومت, کہاں گئی؟ نہیں, حکومت کس نے چھینی حضرت علی علیہ السلام سے حکومت؟ حضرت علی علیہ السلام تو دنیا سے جانے کے بعد ان کی حکومت کے بیٹے کے ہاتھ آئی ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی علیہ السلام تو 3 جنگیں لڑ رہے ہیں کہ میری حکومت کو مانو. حضرت علی السلام نے 3 جنگیں اسی وجہ سے لڑی ہے. جی سر, میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی حکومت جو ابوبکر کے پاس آئی, عمر کے پاس آئی, عثمان کے پاس آئی, امیر المومنین کے پاس آئی, آپ کہتے ہیں امام حسن کے پاس آئی, پھر معاویہ کے پاس آئی, تو اس ترتیب سے جب یہ حکومت جا رہی ہے اور صحابہ اس میں شامل ہیں تو معاویہ اہل ہے یا نہیں ہے؟ یزید اہل ہے یا نہیں ہے؟ سر امیر معاویہ جو ہے وہ تو خلافت راشدہ میں شامل ہی نہیں ہے نا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک ناتا کھانے والے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نام جو راشدہ رکھیں غیر راشدہ رکھیں, جو وہی منصب جو حضرت ابوبکر سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی کو دینے میں آپ کہتے ہیں صحابہ کا کردار ہے. ہم چپ ہیں کیونکہ صحابہ پہ حرف آتا ہے. اسی منصب کو حضرت عثمان کو دینے والے صحابہ ہیں, اسی منصب کو, کیونکہ آپ منصوص تو نہیں مانتے, اسی منصب کو امیر المومنین کو دینے والے صحابہ, یہی منصب کو دینے والے صحابہ معاویہ کو, اسی منصب کو یزید کو دینے والے صحابہ. اب آپ یزید سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں پھر جب یہی صحابہ دینے والے ہیں؟ سر یہی نا, پھر آپ دیکھیں گے نا, پھر اس کا کردار بھی دیکھیں گے نا. خلیفہ راشد ایسے تو نہیں ہے نا ہمارے یہاں, خلیفہ حرف آئے گا نا بھائی, وہ لانتی تھا, صحابہ پہ حرف آئے گا نا. نہیں, یزید نے جو بیعتیں کس طرح لی ہیں, یا امیر معاویہ نے کس طرح بیعت لی ہے, آپ کو نہیں پتا؟ آپ ہی تو پروگرام کرتے ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے ہیں. ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں یزید کی بیعت امیر معاویہ نے کس طرح لی, آپ کو نہیں پتا؟ جاؤ جا کے عبداللہ بن عمر کو جا کے 1 لاکھ دینار دے دو. اچھا, چوتھے دن پھر واپس آیا, سارے عبداللہ سارے بیعت کر رہے ہیں یزید کی, آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا اس لیے مجھے 1 لاکھ دینار بھیجا ہے, میں واپس بھی نہیں کروں گا اور تمہارے سامنے یہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. اچھا, تو صحابہ نے اقدام کیوں نہیں کیا؟
मुआविया के और यजीद के खिलाफ इकदाम क्यों नहीं किया? सहाबा पे हर्फ आता था, ये सारे चले जाते, आप कहते हैं ना बनु हाशिम चले जाते, अमीरुल मोमिनीन मुकदमा लेके चले जाते, तो ये सहाबा यजीद के खिलाफ मुकदमा लेके कहाँ गए थे? नहीं, अमीर माविया पर आ जाते हैं। अमीर माविया के दौर में लोग जो है ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की वजह से पाबंद हो गए थे। उसमें आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कौल नजर आ जाएगा, वो आपकी किताबों में मौजूद है और शायद हमारी किताबों में भी मैंने पढ़ा है। एक मुझे किसी ने भेजी थी एक रिवायत कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने भाई की जो है ना इस सुलह की वजह से पाबंद हो गया हूँ, नहीं तो इस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसके खिलाफ जो है ना खरूज ना किया जाए, क्योंकि अमीर माविया ने सारी हदें जो है ना वो पार कर दी और कोई शरीयत का एक जो है ना नाम तो नहीं। बस अगर मजबूरी से अगर बैयत कर ली जाए, मजबूरी से अगर कोई बैयत कर लें तो इनके ऊपर हर्फ नहीं आता और वो सामने वाला अहल साबित नहीं होता, या आप मानते हैं? सर वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद है ना, उनके अकवाल भी मिल जाते हैं ना आपको हमारी किताबों मजबूरी थी ना। मैं सवाल ये कर रहा हूं उस्मान भाई, मजबूरी से अगर कोई शख्स बैयत कर ले, एहतजाज ना करे और अपना एहतजाज अपना रैली ना निकाले तो उस शख्स की अहलियत साबित नहीं होती और सहाबा पे हर्फ भी नहीं आता, इस चीज को मानते हैं? नहीं, पहली बात है कि जो मनसूस मिन अल्लाह है वो बैत करे क्यों? अभी हम आपके मजहब के मुताबिक बात कर रहे हैं, हमें मनसूसियत पे तो बात ही नहीं कर रहे जी। नहीं, आपके आप मजहब के मुताबिक आपका मुकदमा तो मनसूस मिन अल्लाह है ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए। मेरा मुकदमा तो मैं अपने लिए साबित करूंगा, देखें वो मैं अपने लिए साबित करूंगा, वो मेरे लिए। मैं अभी आप अपने मजहब के पाबंद तो रहे ना, कम से कम मेरे मजहब को छोड़ दें। आप अपने मजहब के पाबंद है या नहीं है? मैं तो फिर मेरी बातें आपको माननी पड़ेंगी। हमारे मजहब में तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसा उसमें नहीं है, वो मतलब ये जो आप बातें आपके मजहब के मुताबिक सवाल कर रहा हूं, मैं आपके मजहब के मुताबिक ही सवाल कर रहा हूं मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स, ये सहाबा मजबूरी में, आपके बकौल मजबूरी में इन्होंने बैयत कर ली और इन्होंने एहतजाज नहीं किया, रैलियां नहीं निकाली, इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया, किसी जज के पास नहीं गए, तो इससे सहाबा पे हर्फ नहीं आता और वो शख्स अहल साबित नहीं होता, मानते हैं इसको? ये आपका सवाल जो है ना ये दुरुस्त नहीं है शहबाज भाई। देखें जो मामला है ना, आसान कर देता हूं, बंदे लेकर आता हूं। क्या तमाम सहाबा ने, जी आवाज आ रही है? हाँ, क्या तमाम सहाबा ने सिवाय 2 सहाबियों के, क्या तमाम सहाबा ने यजीद की बैत कर ली थी या नहीं की थी? अक्सरियत ने की थी। वो किस तरह की है वो सबको पता है। किस तरह की कर ली? आसन तुम जज़ाकल्लाह। अक्सरियत ने बैत कर ली। आप जो ये अक्सरियत ने बैत की है, इससे ये साबित होता है कि यजीद अहल था? एक तो आवाज बहुत कट रही है, आपने क्या कहा? यजीद हक पर था? नहीं, मैं कहता हूं कि अगर अक्सरियत सहाबा की बैत कर लेती है तो इससे ये साबित होता है कि यजीद अहल था उस मनसब का। सॉरी, बहुत आवाज कट रही है। आप कह रहे हैं कि यजीद का हक पर होना साबित हो जाता है इस पर, इस तरह कि नहीं होता सर। देखें यजीद मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? देखें एक मिनट, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा आवाज ठीक आ रही है। मेरा सवाल उस्मान भाई तीसरी दफा रख रहा हूं कि यजीद की अक्सरियत सहाबा ने बैत कर ली, तो सहाबा की बैत करने से यजीद उसका अहल बन गया कि वो अहल था वाकईन? देखिए वो तो वोटिंग सिस्टम के जरिए बस वो कैसे भी बन गया, बना तो गलत तरीके से, करप्ट तरीके से, ठीक है, बन गया। लेकिन इससे वो नहीं हो गया ना कि हम उसको खलीफा राशिद नहीं कहते ना, हम तो अमीर माविया को भी खलीफा राशिद नहीं कहते, ये तो हमारे मसादर में मौजूद है। करप्ट तरीके से जो आया, तो इस करप्ट तरीके में, इस करप्शन में सहाबा शामिल किया नहीं थे। शाहजी लोग इंतजार कर रहे हैं। उस्मान भाई मैं ना एक बात करता हूं, देखें हम मौजूद से बहुत हट गए हैं। नहीं, मौजू से नहीं हटे, मौजू वही है। मौजू यही था हमारा शुरू से कि ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने, मौजू समझे, अमीरुल मोमिनीन ने बैयत कर ली, इसका मतलब है वो रजामंद हो गए, अबू बकर को अहल समझते थे, ठीक है। हम कहा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मजबूरन बैयत की। वो कहते हैं कैसे मजबूरन बैयत की? वो तो तलवारें इतराज किया था ना, उन्होंने इतराज किया था कि तली जो है, इन्होंने मिसाल दी थी स्कूल वाली, उसका जवाब अगर आप चाहें तो मैं 1 मिनट में देता हूं, फिर आप बात जारी रखिएगा। इन्होंने इतराज किया था कि स्कूल में अगर मेरा गवर्नमेंट मुझे अपॉइंट लेटर देती है तो मैं जाता हूं, तो वो मुझे नहीं रखते, तो मैं जाके अपनी अदालत खड़काऊंगा। तो मुझे उस्मान भाई बताएं कि उस वक्त अदालत कोई कायम थी एक्स्ट्रा कोई हज़रत अबू बकर के अलावा? जबकि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा खुद उसी अदालत में गई थी और वही जज था, वही मुद्दई था और वही गवाह था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता भाई कि एक किसी के अलावा आप मुकदमा लेके जाएं तो वही बंदा आपका जो गवाह बन जाए, वही जज बन जाए और वही मुद्दई बन जाए। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। ये इतना जुल्म हुआ है कि आप देखें कि आप अदालत की बात करते हैं तो उसी अदालत का जो परखचे उड़ाए हैं ना जनाब मोहतरम अबू बकर साहब ने, तो कोई देखिए वो मामला तो विरासत का नहीं था सर, वो मामला मैं फतक नहीं छेड़ा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज भी दुनिया में जितने भी एडवांस मुल्क हैं, अगर किसी बिल क्लिंटन पे भी पर्चा होता है ना तो पहले अपना इस्तीफा देता है, इस्तीफा दे के एक बनाता है, अदालती पैनल बनाता है, उसमें वो फैसला किया जाता है। तो बकर के पास आप कहें अदालत लेके जाते हैं, तो वही तो दुश्मन थे जो हुकूमत में थे, अदालत कहाँ जाती, मौला अली जाते कहाँ पे? ये आपका इतराज जो है बिल्कुल बचगाना था उस्मान भाई, माजरत साहब, इस तरह आप इस तरह देख नहीं रहे थे। लेकिन आप वापस आए ना, देखिए हम मौजू से बहुत खारिज हो चुके हैं।
जी जी, इसी पर रवायत वापस थी, आता हूँ। सुन ले, मैं वापस आप दोनों भाइयों को लेके आता हूँ। जी आप दोनों भाई देखिए, अबू बकर ने एतराफ किया कि मैंने दरवाजा कशफ किया है ना। अब आप इस बारे में कहें कि अबू बकर ने एतराफ किस वजह से किया है, वो कौन सा दरवाजा कशफ किया, आप तशरीह कर दे क्या किया उन्होंने। ये असल में हमारा मौजू है ना। आप इस जी पे जी, थोड़ा मैं की इस पर बात अर्ज नहीं कर कर लेता हूँ। रहे इस पे। देखें जी, मैं साकिब भाई, हमने चूंकि इस मौजू पे नहीं चले, हम इस मौजू पे नहीं चले, हमने इन्होंने अच्छे मौजू का इंतखाब किया। इन्होंने कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने चूंकि बैयत कर ली, ये सारे मामलात हो गए और हंसी खुशी बैयत कर ली, तो हमने कहा इसी पे बात की जाए कि क्या अमीरुल मोमिनीन की हंसी खुशी वाली बैयत थी, नहीं थी, तो क्या जी, मैं मामला। साकिब भाई को जवाब दे दूं। जी सर, मोहतरम साकिब भाई को 1 मिनट में बस जवाब दे देता हूँ। दे लें। देखिए जी जी, इन्होंने फरमाया कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम किसका दरवाजा खटकाते हैं, ये वो वगैरह। देखें, सैयदना अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह अपॉइंट हैं आपकी किताबों के मुताबिक। बस 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 100% पता है कि मुझे अल्लाह ने अपॉइंट किया हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में इतनी हदीसें बयान कर गए हैं और मुझे बता कर गए हैं कि मेरे बाद तुम ही मुसलमानों के खलीफा हो, वली हो, इमाम हो, हाकिम हो, सरबराह हो, सब कुछ तुम हो। ठीक है, अब देखें, ये बिल्कुल वही है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैंने दुनिया पर दीन कायम करना है। ठीक है, ये दीन से नमाज रोजा का नाम नहीं होता है। दीन जो है ये पूरा निजाम हयात है, पूरे निजाम हयात को मैंने चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, और सब लोग उनके मुखालिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए तबलीग की है, लोगों को बताया है मेरे ऊपर अल्लाह की वही आती है, अब मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं दुनिया पर अल्लाह का निजाम कायम करूं। ठीक है, अल्लाह को सबसे बड़ा करूं। बेसिकली यही होता है कि दुनिया पर मैं सबसे बड़ा अल्लाह को करूं, अल्लाह का निजाम करूं। इसके लिए क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि मैं अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम को पता है आपके बकौल, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम क्यों परवाह कर रहे हैं, क्यों परवाह करें अबू बकर की, उमर की, उस्मान की? इसका जवाब मुझे सही आप ऑथेंटिक दें, आप अपने सोर्स से दें। हजरत अली अलैहिस्सलाम को पता है कि मैं अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपॉइंटेड हूं। क्यों परवाह की उन्होंने पूरी दुनिया की? दुनिया की परवाह नहीं करनी आप। इसके ऊपर हजरत अली अलैहिस्सलाम की आप तकलीफ दिखाएं, आप तकलीफ दिखाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इसके बाद क्या किया, उसके लिए क्या लायमल इख्तियार किया दुनिया पर जो है ना, अपने आप को इमाम बनाने के लिए। उस्मान भाई, आधे मिनट में जवाब देके आप शहबाज भाई से बात जारी रखें। देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे तो वो अपॉइंटेड थे कि नहीं थे अल्लाह की तरफ से? नबी भी थे, हाकिम भी बन उन पे अल्लाह ने उनको कहा कि वो वही हाकिम हो सकते हैं। तो मक्का में उन्होंने अपनी हुकूमत क्यों नहीं कायम की? तो बाद में किया है ना, जब वक्त आया तो एकदम से तो नहीं सारा होता ना, लेकिन सुन लेना, उनका रजिस्टर तो आप ने पहले दिन ही क्या दिया ना। उस्मान भाई देखें, ऐसा ना करें ना। जो सवाल मैं करता हूँ उसका जवाब दे दे। रसूलुल्लाह खुदा ने मक्का में अपनी हुकूमत कायम क्यों नहीं की, वो वजह बता दे मुझे साहब बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पहले शुरू में मक्का में नहीं किया, मदीना में हिजरत करके चले गए। आप कह रहे हैं ना, आपके बकौल देखे ना, किबला देखें, आपके बकौल रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया है, ठीक है ना, यानी कि मुसलमानों के बकौल मतलब है। तो आप मुझे बताएं, 40 साल से लेके जो 10-11 साल या कितने साल भी वो मक्का में रहे हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम क्यों नहीं की? वहां पे देखो शिरक भी हो रहा है, बुत भी पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, तो मुझे उसकी वजह बता दे क्यों नहीं की कायम उन्होंने। जी सर, उन्होंने स्ट्रगल किया है ना, जो अल्लाह के हुक्म से जितनी भी स्ट्रगल हो सकती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। देखिए, मैंने कहा स्ट्रगल तो की है, तो मुझे पता हुकूमत स्ट्रगल की है, और लोगों ने मारे भी खाई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उस्मान भाई देखिए, मैं बहुत आसान अल्फाज में पूछ रहा हूँ, स्ट्रगल तो की है, मैंने कहा क्यों कायम नहीं की, क्यों कायम नहीं हो सकी, ये बता दे, इसका जवाब दे। नहीं हो सकी उस वक्त, जाहिर सी बात, ताकत नहीं थी उतनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला अली के पास आप ताकत दिखा दे मुझे। तो मौला अली इस्लाम के पहले आप मुझे वो दिखाए ना, तबलीग दिखाए और उनका एहतजाज दिखाए, उनका तबलीग दिखाना मेरा काम है ना, तबलीग दिखाना। जिससे तो हमारे यहाँ तो आप रवायतें देखेंगे कि बीबी फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा घरों में जाती थी और लोगों को कहती थी हमारी मदद करो, तो लोग मदद करने के लिए आए। आप हमारी किताबों की बात कर रहे हैं, तो मौला अली ने उनके खिलाफ एहतजाज भी किया, बीबी सईदा ने भी एहतजाज किया। आप कितना सख्त एहतजाज किया, उनको कहा मेरे कफन दफन में भी शिरक न करें, ये एहतजाज ही है ना। देखिए, दालत में भी गई, उस दालत जिसकी बात कर रहे मौला अली, दालत में जाते हैं तो उस दालत को भी ठुकरा दिया उन बंदों ने। खुद एक बंदा जिसके खिलाफ पर्चा है, वही बंदा जज भी बन चुका है, वही बंदा मुद्दई भी है और वही बंदा गवाह भी है। ये इतना अदालत की तौहीन खुदा की कसम से जो हुई है ना इस मामले में, ये किसी दुनिया में नहीं हो सकती। वो तो जागीर फदक वाला मसला है ना। ये आप मुझे ये दिखाए ना कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने जो है ना अपनी इमामत को मनवाने के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल थी, उसके ऊपर वो चले हैं, बयान इसी तरह अपने लोगों के साथ मिलाया। इस मामले में आप मुझसे पर्सनल में राब्ता करें, हम इस बारे में आपसे मुकम्मल आपको दलाइल देंगे कि शिया किताबों में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ असल में मसला है कि अहले सुन्नत अवाम जो है वो शिया किताबें नहीं पढ़ती। असल मसला बीबी सईदा की शहादत है, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत की बैत का मामला है। वो आप शहबाज भाई से बात करें और आप मौजूद से बहुत खारिज ना हो, जो सवाल करते हैं उनका जवाब दें अच्छे तरीके से, ताकि किसी जो सुनने वाले लोग हैं ना उनको ये इल्मी डिबेट लगे ना। वैसे हम बातों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे भी इंतजार कर रहे हैं, आपको काफी टाइम भी दिया जा चुका है माशाल्लाह। तो आप बात जारी रखें शहबाज भाई से, मैं खामोश हूं। जी शहबाज भाई, देखें, मैं बड़ा एक
موضوع لے کر آیا تھا شروع سے اور ایک جگہ تک پہنچے تھے, اب دوبارہ وہ سارا گم ہو گیا. عثمان بھائی آپ سے اجازت چاہیں گے, باقی برادران کو ٹائم دیتے ہیں, اگلی اسٹریم میں آئیے گا, آپ یہیں سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سلامت رہیں, بہت شکریہ آپ نے شرکت کی.